اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں، میرا نام حافظ محمد فاروق ہے اور میں الحمدللہ آج یکم محرم الحرام سے اپنے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہا ہوں، جس میں عمرے کے حوالے سے اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو کچھ نہ کچھ رہنمائی دوں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیے ہیں اور میں نے عمرہ وغیرہ بھی کیا ہے، الحمدللہ حج بھی کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں نے کہا چلیں کچھ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بتاتا چلوں۔ تو الحمدللہ میرا خیال آج سے یکم محرم سے امید ہے کہ پاکستان سے عمرہ کی فلائٹیں شروع ہو جائیں گی، تو الحمدللہ بہت سارے پاکستانی بہن بھائی بزرگ تیار ہوں گے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام کے عمروں کو قبول کرے اور آئندہ بھی توفیق دے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ امید ہے آپ لوگوں نے اپنے احرام وغیرہ تو خریدے ہوئے ہوں گے، لے لیے ہوں گے، اور ان کو باندھنے کا طریقہ وغیرہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو چند چیزیں آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو آپ پاکستان سے ہی احرام باندھ کر جائیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو یہیں پاکستان کے ایئرپورٹ پر سہولت ہوتی ہے، وہاں پر آپ احرام باندھ لیں گے، نیت کر لیں گے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ کا جو ہے عمرے کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سر نہیں کھجانا، کہیں پہ خارش نہیں کرنی، ناخن آپ نے نہیں کاٹنا، اور صابن جو ہے خوشبو والا وہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اکثر پاکستانی بہن بھائی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، جب آپ نے نیت کر لی تو پھر آپ عمرے کی ادائیگی تک آپ نے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کرنا۔ ہاں بہت ضروری کہیں آپ کو سر کھجانے کی وہ ہو جائے تو 1 یا 2 دفعہ کی اجازت ہے، نہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے سر نہیں کھجانا، ناخن نہیں کاٹنے، اور جو ہے اپنے احرام کو چہرے پر بھی کوشش کرنی ہے نہیں لگنے دینا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے، مثال کے طور پر آپ وایا دبئی جا رہے ہیں، یا بحرین سے جا رہے ہیں، یا دوحہ سے جا رہے ہیں، یا ترکی استنبول کی طرف سے جا رہے ہیں، یا عمان کی طرف سے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہیں پر جو ایئرپورٹ ہیں وہاں پر الحمدللہ بہت بہترین قسم کی سہولتیں موجود ہیں عمرہ زائرین کے حوالے سے۔ تو وہاں پر آپ نے جا کر جب دیکھیں کہ فلائٹ میں تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رہ رہا ہے یا 1 گھنٹہ رہ رہا ہے، تو آپ نے جا کے وہاں نہا بھی لینا ہے، نہا کے احرام باندھ لینا ہے، احرام باندھ کر اپنے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کر کے آ کر بیٹھ جانا ہے۔ اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ ہوائی چپل آپ نے پہنے ہوئے ہوں، کیونکہ اس کے لیے نیت کے بعد آپ کو وہ چپل پہننا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنا جو ہینڈ بیگ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لوہے کی چیز، کینچی، نیل کٹر، پین یا سیل، اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھنی، کیونکہ وہ آپ سے وہیں پہ لے لیں گے۔ ہاں جو آپ نے نیچے سامان جو بیگ ہے آپ کا، اس میں آپ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ضرورت بھی ہوگی۔ اور پاکستان سے بہتر ہے کہ آپ کوئی جو ہے نا کوئی رسی بھی لے جائیں، کیونکہ وہاں پھر سامان وغیرہ باندھنے کے لیے آپ کو مہنگی ملے گی رسی۔ چائے وغیرہ کا سامان آپ لے جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ نیچے اپنے بیگ میں رکھ لیں، جس میں چائے کی پتی ہے، چینی ہے، اور خشک دودھ جیسے ایوری ڈے نیڈو وغیرہ، یہ چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ جب آپ سعودی عرب ایئرلائنس یا سعودی عرب اتریں گے، تو وہاں پر جب آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے تو وہاں پر جو عربی حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں، جو مطلب اپنے جو کانٹریکٹر ہیں، ان کے بندے ہیں، وہ آپ لوگوں سے پاسپورٹ لے لیں گے۔ تو اس پر آپ نے کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں کرنی، آپ نے اپنا آرام سے بیٹھ جانا ہے، بلکہ وہ آپ لوگوں کو خود ایک جگہ پہ بٹھا دیں گے۔ تو آپ لوگوں کا جس کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ ہوگا وہ خود آپ لوگوں کو بلائیں گے کہ بھئی آپ آ جائیں، اور یہ آپ کی بس ٹھہری ہے، یہ آپ کو جدہ سے مکہ لے جائے گی۔ اب جدہ سے مکہ تقریباً 87-88 کلومیٹر ہے، 1.5 گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے۔ اگر دن کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے، رات میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔
تو جب آپ کو الحمدللہ تقریباً کوئی 25 سے 27 کلومیٹر پہلے ہی مکہ ٹاور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ وہ اتنا بلند ہے اور اس کی اتنی روشنی ہوتی ہے، اگر رات میں آپ جا رہے ہیں دن میں بھی وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے حدود حرم بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر اس حدود حرم سے اندر کسی قسم کا بھی کوئی یہودی، کافر، عیسائی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اب جب آپ اپنے مکہ میں ہوٹل پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کمرے کا پتہ کر کے اپنے کمرے میں تمام سامان رکھ دینا ہے اپنے احتیاط کے ساتھ، اور اپنی انٹری وغیرہ کرانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پاسپورٹ نہ دیں، وہ کہیں کہ جب جائیں گے تو ہم آپ کو پھر پاسپورٹ دیں گے۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنے پاسپورٹ کی فوٹو اسٹیٹ پہلے سے ہی پاکستان میں کروا کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر شناختی کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاکستان کے، وہ صرف اور صرف آپ سے پاسپورٹ مانگیں گے۔ شناختی کارڈ آپ ویسے رکھیں لیکن اس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے جس ہوٹل میں ہیں اس ہوٹل کا کارڈ لے لیں، اور ہو سکے تو جو ہوٹل میں بندے ہیں جو آپ کو ڈیل کرتے ہیں، کارڈ کے پیچھے ان کا نمبر بھی ان سے لکھوا لیں کہ انسان ہے، بعض اوقات رات کو کوئی بندے پہنچتے ہیں تو ان کو عمرہ کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے، تو وہ صبح پھر گلی وغیرہ بھول جاتے ہیں۔ اکثر پاکستانی ہمارے جو ہیں وہ یہ جو گنے کے جوس والی گلی ہے شارع ابراہیم خلیل پر، یہیں ٹھہرے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ کبری کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا ذرا کچھ پیچھے کی طرف بھی چلے گئے ہیں، تو وہ پھر تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ اب آپ نے اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس زیادہ ہو رہی ہے تو بے شک آپ تھوڑا سا نہا کر احرام دوبارہ پہن سکتے ہیں، جو اگر آپ حشاش بشاش ہیں تو آپ روانہ ہو جائیں اسی وقت، کیونکہ پہلا کام آپ نے عمرہ کرنا ہے جس کی نیت کی ہوئی ہے۔ تو یہ گنے کے جوس والی گلی سے آپ باہر نکلیں، شارع ابراہیم خلیل پر آئیں، یہاں سے آگے کبوتر چوک ہے، جبل عمر ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ باب فہد کی طرف آ جائیں، اور باب فہد سے سیدھا بالکل جو ہے نا اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے آپ جو ہے نا مطاف کے اندر پہنچیں گے، تو وہاں پر آپ خانہ کعبہ کو جیسے ہی پہلی نظر دیکھیں گے، جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک میں جو کچھ بھی تجھ سے مانگوں تو مجھے عطا کر۔ تو اس کے بعد آپ نے حجر اسود کی طرف آ جانا ہے، خوب اچھی طرح دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور سب کے لیے دعا مانگ کر آپ نے حجر اسود کی طرف آ جانا ہے۔ اب حجر اسود کو آپ نے اشارتاً بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے اپنا چکر شروع کر دینا۔ تو جو پہلے 3 چکر ہوں گے نا، اس میں آپ کا کاندھا جو ہے وہ احرام سے خالی ہوگا، یعنی کہ احرام آپ بازو کے نیچے سے لے جائیں گے، اور 3 چکر آپ نے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑے تیز تیز لگانے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے احرام 3 چکروں کے بعد پورا اپنا ڈھانپ لینا ہے بازو کو، اور بعض جو ہے وہ جو ہے نا خالی رکھتے ہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ 3 چکر میں آپ نے خالی رکھنا ہے اور چوتھے چکر سے ڈھانپ لینا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح کر کے جیسے چکر آپ کا ختم ہو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حجر اسود سے جو پچھلا کونا ہے یہ ہے رکن یمنی، یہاں سے آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ آ جانا ہے، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے شکرانے کی، 2 رکعت نفل پڑھ کے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں مانگ کے آپ نے آب زمزم کی طرف چلے جانا ہے، وہاں خوب زمزم پینا ہے جتنا آپ پیٹ بھر کے پی سکیں۔ آب زمزم کے پینے کے بعد آپ نے صفا مروہ پہ چلے جانا ہے۔ صفا پر پہنچ کر آپ نے اپنے چکر کا آغاز کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا آگے جائیں تو سبز رنگ کی آپ کو لائٹیں نظر آئیں گی، یہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ دوڑی تھیں، تو آپ نے بھی دوڑ لگانی ہے، آپ کو وہاں پر لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ نے چاہے عورت ہیں وہ تیز تیز چلے گی، مرد ہیں وہ دوڑ لگائیں گے۔ اتنا نہیں دوڑنا کہ ہم نے کوئی ریس لگانی ہے، مطلب جلدی جلدی جانا ہے، کیونکہ وہاں پر حکم ہے کہ جلدی جانا ہے۔ اسی طرح واپسی پر بھی جب آپ ان لائٹوں کے نیچے سے گزریں گے تب بھی آپ نے تیز تیز چلنا ہے اور گزرنا ہے۔ اس کے بعد آپ واپس مروہ پہ آئیں گے، یہ آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف دعا کرنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک، یا کوئی اور جو دعا آپ کرنا چاہیں وہ کر کے تیسرا چکر شروع کر دیں، اسی طرح چوتھا، پھر 5واں، چھٹا، 7واں چکر آپ کا واپس
جو ہے مروہ کی پہاڑی پر ہوگا۔ تو مروہ کی پہاڑی پر جب آپ کے ساتھ چکر ہو جائیں گے تو پھر آپ نے وہاں پر دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد اگر لیڈیز ہیں تو وہ اپنی جو انگلی ہے اس پر اپنے بالوں کو گھما کے اپنی چوٹی کو، تو وہ جتنا چھوٹی سی بنتی ہے غالباً 2 انچ یا 3 انچ اتنے بال کاٹ دیں گی۔ وہ بال اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہیں پھینکنے، وہ پھر باہر کہیں آپ سائڈ پر کہیں پھینک دیں۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ اس طرح پھروائیں گے، اس طرح پھروا کے جو ہے نا واپس ہوٹل جا کے اپنا احرام اتاریں گے، نہا دھو لیں گے، اس طرح ان کا جو ہے عمرہ وہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے احرام باندھ کے جائیں یا وہاں سے باندھیں تو آپ نے سر نہیں کھجانا، خوشبو والا صابن نہیں لگانا، اور اس کے علاوہ اپنا کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا احرام ہے وہ آپ کے چہرے پر نہ لگے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ عمرہ جو ہے اس کو سیکھ کے کریں گے تاکہ جو ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد مزید آپ کو جو ہے میں بتاؤں گا کہ عائشہ مسجد سے عمرہ کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے جانا چاہیں وہ بھی قریب ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑی بہت سعودی گورنمنٹ نے کچھ قانون تبدیل کر دیے ہیں تو ان کو آپ نے باقاعدہ فالو کرنا ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، کیونکہ وہاں پر قانون سخت ہیں، اس کا آپ نے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے غالباً 8 دن ہوں گے، کسی کے 10 دن ہوتے ہیں، کسی کے 4 دن ہوتے ہیں۔ جو میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ انشاءاللہ مدینے کے حوالے سے ہوگی، تو وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر آپ نے کس طرح کرنا ہے، اور مکہ کے حوالے سے جو زیارتیں ہیں ان کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔